بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وقنا شرور أنفسنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قیاس کے لیے علت رکن اعظم ہے. قیاس کے لیے علت رکن اعظم ہے، اس لیے کہ قیاس کا دار و مدار ہی علت پر ہے. لیکن کسی بھی حکم شرعی میں اوصاف بہت سارے ہوتے ہیں، تو کس وصف کو علت بنایا جائے کہ حکم کی نسبت اس کی طرف کی جائے؟ آیا ہر وصف علت بننے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ کیا مجتہد کو اختیار ہے کہ جس وصف کو چاہے علت بنا سکتا ہے؟ تو اس کو اختیار ہے؟ نہیں. نہ ہی ہر وصف حکم کی صلاحیت رکھتا ہے کہ حکم کی نسبت اس وصف کی طرف کی جائے، اور نہ ہی مجتہد کو اختیار ہے کہ چاہے جس وصف کو علت بنائے تو بنا دے. ایسا اختیار مجتہد کو بھی نہیں ہے، بلکہ جس وصف کو مجتہد علت بنائے اس وصف کو دیکھا جائے گا کہ آیا اس میں علت بننے کی صلاحیت ہے یا نہیں. دو شرطیں ہیں: آیا وہ وصف عادل ہے یا نہیں، معدل ہے یا نہیں، اور وہ وصف صالح ہے یا نہیں. اس میں حکم بننے کی حکم کی ثابت کرنے کے لیے اور حکم کی اس کی طرف نسبت کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں. تو حکم کی پہلی شرط تو ہو گئی ہے، وصف کے علت ہونے کی پہلی شرط کہ اس عادل ہو، اور عادل ہونے کا معنی بیان کر دیا کہ اس کی تاثیر ہو، وہ مؤثر ہو، کسی نہ کسی جگہ اس کا اثر ظاہر ہو چکا ہو، چاہے کتاب اللہ میں ظاہر ہو چکا ہو یعنی نصوص میں، یا چاہے اجماع کے محل میں اس کا اثر ظاہر ہو چکا ہو. تو علت کے وصف کے مؤثر ہونے کا مطلب، وصف کے عادل ہونے اور معدل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مؤثر ہو. کیا ہو؟ مؤثر. خود اس کا اثر کہیں ظاہر ہو، یا اس وصف کے جنس کا اثر خود اسی حکم میں ظاہر ہو، یا اس حکم کے جنس میں ظاہر ہو. 4 صورتیں بن گئی تھی. تو وصف کے عادل ہونے کا مطلب مؤثر ہونا. آگے مصنف کہتے ہیں کہ وصف کے صالح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو شارح کہتے ہیں کہ ہم اس سے مراد یہ لیتے ہیں، وصف کے صفت کے صالح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وصف ایسا ہو کہ جو وصف مجتہد نے جس وصف کو علت بنایا وہی علت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اور سلف صالحین یعنی صحابہ تابعین سے بھی اسی طرح کا وصف منقول ہو، اسی طرح کی علت منقول ہو، اسی طرح کی علت منقول ہو. داڑھی چھوڑ کر. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وصف کے صالح ہونے کا مطلب اس صفت کا، اس وصف کا یا اس علت کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کردہ علتوں سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اور تابعین سے منقولہ علتوں کے موافق ہونا ہے. اس کے موافق ہونا. جو علتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحابہ سے، تابعین سے منقول ہو کے آئیے، مجتہد کا یہ مستنبت کردہ وصف بھی اس کے موافق ہو، مخالف نہ ہو. موافق ہو، مخالف نہ ہو. تو یہ وصف کے صالح ہونے کا مطلب کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول علتوں کے، سلف صالحین سے منقول علتوں کے موافق ہو، اس سے مختلف نہ ہو. جیسے کہ ہم نے صغیر پر اختیار دیا ہے اب اور جد کو. اب اور جد کے لیے صغیرہ پر اختیار حاصل ہے ولایت نکاح کا یا ولایت انکاح کا، یا جس کو محدثین کی کتاب میں ولایت اجبار کہا جاتا ہے. ولایت اجبار، زبردستی نکاح کرانا.
ولی باپ اور دادا اپنے صغیر اور صغیرہ کا زبردستی نکاح کرا سکتا ہے، یہ دونوں کرا سکتے ہیں بغیر اس کی رضامندی کے. ان کو ولایت اجبار حاصل ہے، جبر کرنے کی اختیار حاصل ہے. تو یہ جو ولی ہے، ولی کو ولایت نکاح کا حاصل ہونا، اختیار کا حاصل ہونا، اس کی ہم نے علت بیان کی ہے صغر. یہ جو صغر والی علت ہم نے بیان کی ہے، یہ صغر والی علت یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول علتوں کے موافق ہے، اس سے مختلف نہیں ہے، اس سے مختلف نہیں ہے. لہذا ہمارے نزدیک صغیر پر ولی کو ولایت کا مل جانا، ولایت نکاح کا حاصل ہونا، اس کی علت ہمارے نزدیک صغر. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی علت بکر. لہذا صغر اور بکر میں عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہے، عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہے. اس لیے 4 صورتیں بن جائے گی. کتنی صورتیں عقلاً بن جاتی ہے؟ عقلاً 4 صورتیں بن جاتی ہے. ایک مادہ اجتماعیہ ہے، 2 مادہ افتراقیہ ہے، اور ایک میں دونوں نہیں ہوتے. اگر کوئی صغیرہ، اگر کوئی لڑکی چھوٹی ہو، صغیرہ ہو اور باکرہ بھی ہو، صغیرہ بھی ہو اور باکرہ بھی ہو، تو بالاتفاق ولی کو ولایت نکاح یا انکاح حاصل ہے. ولی کو ولایت انکاح یا ولایت نکاح حاصل ہے، یا ولایت اجبار حاصل ہے. ولایت نکاح حاصل ہونے کی علت ہمارے نزدیک صغر تھی، اس کی وجہ سے حاصل ہوئی. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک چونکہ وہ ہے بھی باکرہ، اس لیے ان کے نزدیک بکر کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے. لیکن بالاتفاق ولی کو ولایت اجبار یا ولایت انکاح کیا ہے؟ حاصل ہے. بالاتفاق ان پر ولایت دی جائے گی ولی کو. اگر وہ باکرہ بھی نہ ہو اور صغیرہ بھی نہ ہو، سیبہ کبیرہ، سیبہ کبیرہ، سیبہ اور کبیرہ ہو، صغیرہ نہ ہو، بالغہ ہو، تو بالاتفاق اس پر ولی کو ولایت انکاح یا ولایت نکاح یا ولایت اجبار حاصل نہیں ہے. ولی اس کا زبردستی نکاح نہیں کرا سکتا، چاہے اب ہو یا جد ہو، اس کی رضامندی کے بغیر اس کا نکاح نہیں کرا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نزدیک صغر نہیں پائی گئی، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بکر نہیں پائی گئی. بکارت کا ہونا ضروری ہے اور یہاں نہیں ہے، تو بالاتفاق ولی کو ولایت نکاح یا ولایت انکاح حاصل نہیں ہوگا. اور اگر صغیرہ ہے لیکن ہے باکرہ نہیں ہے، سیبہ ہے، صغیرہ سیبہ، اس پر ولایت نکاح یا انکاح ولی کو حاصل ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے. ہمارے نزدیک ولایت نکاح حاصل ہے ولی کو، اس لیے کہ علت پائی جا رہی ہے صغر. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نہیں، ولایت حاصل نہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ سیبہ ہے، باکرہ نہیں ہے، تو علت نہیں ہے. جب علت نہیں ہے تو ولایت بھی حاصل نہیں. اگر کبیرہ ہے اور باکرہ ہے، بالغہ باکرہ، اس پر ولی کو ولایت نکاح حاصل یا ولایت انکاح حاصل ہے یا نہیں؟ ہمارے نزدیک حاصل نہیں، اس لیے کہ صغیرہ نہیں. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک حاصل ہے، اس لیے کہ وہ باکرہ ہے، علت موجود ہے. تو 4 صورتیں نکل گئی. 2 متفق علیہا ہے، علیہما ہے، 2 پر اتفاق ہے، اور 2 مختلف فیہ ہے، 2 میں اختلاف کیا گیا. کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم کہتے ہیں یہ جو ہم نے صغر بیان کی ہے، صغر علت ذکر کی ہے، یہ صغر، یہ وصف ایسا وصف ہے کہ یہ مؤثر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مؤثر ہے، اس لیے کہ
ولی جو صغیرہ ہوتی ہے، صغیرہ یہ اپنے مال میں اور اپنے نفس میں تصرف کرنے سے عاجز ہوتی ہے، اس کو تجربہ نہیں ہوتا مال کیسے خرچ کرنا پڑتا ہے، لہذا جیسے صغیرہ کو اپنے مال میں تصرف کا اختیار نہیں ہے اس لیے کہ اس کا تجربہ نہیں ہوتا، تو وہ اپنے مال میں تصرف کرنے سے عاجز، جبکہ نفس میں تصرف کرنے سے تو بطریق اولا عاجز ہوگی، اس لیے کہ اس بیچاری کو کیا پتہ ہے، وہ تو اندر ہوتی ہے، گھر کے اندر ہوتی ہے، باہر کے معاملات ان کو کیا پتہ ہے کہ کیا کیا حالات چل رہے ہیں، بظاہر ہوگی داڑھی ہوگی، ٹوپی تسبیح ہوگی ہاتھ میں، لیکن ایک نمبر کا لفنگا ہوگا، لفنگا جانتے ایک نمبر کا لفنگا ہوگا، اور اس بیچاری کو کالج کے سامنے، یونیورسٹی کے سامنے، اسکول کے سامنے یا مدرسے کے سامنے بھی چل پڑتے ہیں، یہ رواج بھی چل پڑا ہے، مدرسے کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس کو سبز باغ دکھائے گا، آپ کو میں یہ کروں گا، سبز باغ کالا بنی، آپ کو میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ آپ کو لا کے دوں گا، اس لیے یہ نمبر لے لو، باقی کام آگے آسان ہے۔ تو وہ جیسے ہمارے ہاں یہ باتیں چلتی ہے کہ اچھی بیوی ملی، بیوی اچھی ہے، خوبصورت ہے، اور یہ ہے کہ نیک ہے، خوش اخلاق ہے، تو عورتوں کو بھی یہی ہوتی ہے کہ شوہر اچھا ہو، خوبصورت ہو اور خوش اخلاق ہو، کیونکہ آگے پیچھے داستانیں سنتی ہے، وہ ظالم نکلا، وہ ظالم بنا، اس نے اتنا مارا، تو اس لیے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھا ملے، اور یہ اس کو اچھا ہونے کی اتنے تعریفیں کرتا ہے، تو وہ بیچارہ دھوکہ کھا لیتی ہے، ماں باپ بہن بھائی گھر خاندان سب کو چھوڑ کر اس کے ساتھ روانہ ہو جاتی ہے، پھر 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال زیادہ سے زیادہ 6-7 سال کے بعد پھر واپس وہی گھر، وگرنہ کہیں خوار ہو جاتی ہے، 1 بچہ 2 بچے 3 بچے آنے کے بعد پھر طلاق۔ آپ کتاب الطلاق اٹھا کے دیکھو، کسی بھی دارالافتاء میں جاؤ، کتاب الطلاق اٹھا کر دیکھو، وہاں پر 90% 80% طلاقیں وہی ہیں کہ جس کی ابتدا اسی طرح آنکھ لڑانے سے ہوئی، محبت پر سے شروع ہوئی اور طلاق پر جا کر ختم ہوئی۔ 80% طلاقوں کی نسبت وہ یہی محبت کی شادیاں تھیں، 20% طلاقیں وہ تھی جو گھر والوں نے شادی کرائی تھی ان کی، اور ناچاکیاں ہو گئی اور طلاق ہو گئی، وہ 20% ہے، وہ 10% ہے، یہ 80% ہے یا 90% ہے، 90%، 80% یہ شادیاں ناکام، اس لیے کہ محبت کا ایک اثر ہوتا ہے، یہ نشہ یہ ایک وقت تک چلتا ہے پھر اتر جاتا ہے، تو عورت بیچاری کو اپنے نفس میں تصرف کا تجربہ نہیں ہوتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ نفس میں کیسے تصرف کیا جاتا ہے، وہ اپنے نفس میں تصرف کرنے سے عاجز ہے، اس لیے کہ باہر لوگوں کی مکاریوں کو ان کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی، لہذا وہ دھوکہ کھا لیتی ہے، اس لیے ولی کو، باپ اور دادے کو ولایت نکاح یا انکاح دے دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کو تجربہ ہوتا ہے، اس لیے چونکہ صغیرہ اپنے مال میں تصرف اور نفس میں تصرف کرنے سے عاجز ہے، اگر ہم پھر بھی کہیں اختیار نہ دے اور یہ خود اپنے آپ میں تصرف کرے تو حرج لازم آئے گا، فساد لازم آئے گا، اس لیے حرج تک لے جانے کی وجہ سے بچنے کے لیے یہ چونکہ عاجز ہے، یہ علت یہاں پایا جا رہا ہے عجز، اس لیے اس عجز کی وجہ سے اختیار دیا گیا ہے ولی کو اس کے اوپر ولایت انکاح کا یا ولایت نکاح کا۔ اور ہم کہتے ہیں ہم نے ایک تو یہاں علت پائی جا رہی ہے کہ وہ عاجز ہے اپنے مال میں اور اپنے نفس میں تصرف کرنے سے، اور دوسری کہ جس وصف کو ہم نے علت بنایا صغر، یہ اس وصف کے اثر ظاہر ہو چکا ہے ایک جگہ اجماع کے محل میں، اس لیے کہ صغیرہ کو اپنے مال میں تصرف سے چونکہ وہاں بھی عاجز تھی، اس لیے وہاں بالاتفاق ولی کو ولایت دے دیا گیا تھا کہ وہ صغیرہ کے مال میں تصرف کرے، تو وہاں صغیرہ کے مال میں تصرف کا اختیار ولی کو دیا گیا بالاجماع، اس کی علت صغر تھی،
جب اس صغر کے اثر اجماع کے محل میں ایک مرتبہ ظاہر ہو گیا، معلوم ہے یہ وصف مؤثر ہے، جب وہاں مؤثر ہوا تو اسی مسئلے کے اسی حکم کے جنس ولایت نکاح میں بھی اثر ظاہر ہوگا، اور اس میں بھی یہی علت ہوگی، اس میں بھی صغر کیا ہوگی؟ علت ہوگی۔ اور ہم نے جو علت بیان کی ہے صغر، یہ صغر ایسی علت ہے، یہ وصف ایسی علت ہے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول علتوں کے موافق ہے، اس سے مختلف نہیں ہے، اس سے مختلف نہیں ہے۔ دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلی کے جوتے کے پاک ہونے کو کی علت آپ نے بیان کی ہے طواف، کہ بلی کا جوتا ناپاک نہیں ہے بلکہ پاک ہے، اور اس کی وجہ اور علت آپ نے بیان کی ہے طواف۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بلی کے جوتے کو پاک نہ سمجھا جائے، پاک قرار نہ دیا جائے، ناپاک بنا دیا جائے، اس کے خون پر، اس کے گوشت پر قیاس کرتے ہوئے، تو حرج لازم آئے گا، کیونکہ وہ بار بار آنے جانے والیوں میں سے ہے، بار بار، تو اس سے بچنا مشکل ہے۔ اگر پھر بھی نجس قرار دیا جائے گا تو حرج لازم آئے گا۔ کیا لازم آئے گا؟ حرج لازم آئے گا۔ اس لیے چونکہ وہاں ضرورت تھی اور حرج لازم آ رہا تھا، اس ضرورت اور حرج کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلی کے جوتے کو پاک قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ آپ نے طواف بیان کی۔ دیکھو حرج اور ضرورت کی وجہ سے، حرج اور ضرورت کی وجہ سے آپ نے طواف کو علت بنا دیا۔ ہم کہتے ہیں یہاں پر بھی صغیرہ کو اگر اس کے ولی کو اگر اختیار حاصل نہ دے دیا جائے تو پھر اس صورت میں یہ عاجز ہے اپنے مال میں اور اپنے نفس میں تصرف کرنے سے، تو یہاں پر بھی حرج لازم آئے گا۔ یہ بھی یہاں بھی عجز ہے، یہ عاجز ہے، تو ضرورت ہے اس کے مال میں تصرف کرنے کا اور اس کے نفس میں تصرف کرنے کی ضرورت پیش آ گئی، لیکن اس بیچارے کو تجربہ نہیں ہے، نکاح کی عمر تک پہنچ گئی ہے، رشتہ آ گیا، لیکن اس کو خود معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ رشتہ ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے جب ضرورت بن گئی ہے تو اس وجہ سے ولی کو ولایت نکاح حاصل ہوگا یا ولایت انکاح حاصل ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلی کے جوتے کے پاک ہونے کی جو وصف بیان کی ہے طواف، حرج اور ضرورت کی وجہ سے، تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ یہاں پر بھی ضرورت ہے، اور یہاں پر بھی چونکہ وہ عاجز ہے، اس عاجز کی وجہ سے یہاں پر بھی صغر کو اس وصف کو علت بنایا گیا۔ تو ہمارے ذکر کردہ وصف آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول علت کے موافق ہے، مخالف نہیں ہے۔ اس لیے اشارہ کہتے ہیں جیسے بلی میں طواف کا ہونا یہ طہارت کے بلی کے جوتے کے پاک ہونے کے لیے ضرورت لازمہ بن گئی، اسی طرح صغیرہ میں بھی نکاح میں صغر جو ہے یہ ولی کو ولایت نکاح کے حاصل ہونے کے لیے ضرورت لازمہ بن گئی، لہذا ہم نے جو وصف بیان کی ہے، جس وصف کو علت بنایا ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اور تابعین سے منقول علتوں کے موافق ہے، اس سے مختلف نہیں ہے۔ اور مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جی یہاں پر دیکھو، اس مسئلے میں ہم نے جس وصف کو علت بنایا ہے دو صورتوں میں سے، ان دو صورتوں میں سے ہمارے جو ذکر کردہ وصف ہے وہ عجز ہے، کیونکہ وہ اپنے مال میں اور نفس میں تصرف کرنے سے کیا ہے؟ عاجز۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلی کے جوتے کے پاک ہونے کی جو وصف ذکر کی ہے وہ ہے طواف۔ وہ کیا ہے؟ طواف۔ تو دونوں اگرچہ الگ الگ ہے لیکن دونوں کی جنس ایک ہے، اور وہ ہے ضرورت۔ وہ کیا ہے؟ ضرورت۔ وہاں بھی ضرورت ہے، اگر بلی کے جوتے کو پاک نہ قرار دیا جائے تو حرج لازم آئے گا، اس لیے ضرورت بن پڑی اس کو پاک قرار دینے کی۔ اور یہاں پر بھی چونکہ یہ اپنے مال میں نفس میں تصرف کرنے سے عاجز ہے، اور اب مال خرچ کرنے کا وقت آ گیا یا نفس میں تصرف کا وقت آ گیا، تو اگر یہ خود تصرف کرنے سے تو عاجز ہے، اس لیے ضرورت بن پڑی
کہ کسی کو اس پر ولایت دے دی جائے جس کو تجربہ ہو، اور وہ ہے اب اور جد ہے۔ اس لیے دونوں کی جنس ایک ہے، طواف کی اور یہاں عجز کی، دونوں کی جنس ایک ہے، اور وہ ہے ضرورت۔ وہ کیا ہے؟ ضرورت۔ اگرچہ دونوں مسئلے اور دونوں حکم الگ الگ ہے، ایک پانی کا پاک ہونا، جوتے کا پاک ہونا، وہ الگ حکم ہے، اور یہاں مال میں تصرف یا نفس میں تصرف کرنا یہ الگ حکم ہے۔ ولایت کا حاصل ہونا، ولایت کا ولی کو ولایت نکاح یا انکاح کا حاصل ہونا یہ الگ حکم ہے۔ تو دونوں حکم الگ الگ ہے، لیکن دونوں حکم دونوں کی جنس ایک ہے، دونوں کی جنس ایک ہے، اور وہ ہے ضرورت کو دور کرنا، ضرورت کو۔ تو دیکھو علتیں دونوں اگرچہ الگ الگ ہے، وہاں طواف ہے یہاں عجز ہے، لیکن جی کیا چیز ہے؟ عجز علت ہے یا صغر؟ صغر تو علت ہے لیکن عجز کی وجہ سے ہے، تو وہاں طواف علت ہے یہاں صغر علت ہے۔ صغر کیوں علت بنی؟ عجز کی وجہ سے، عاجز ہونے کی وجہ سے صغر کو ہم نے علت بنا دیا۔ لہذا یہ دونوں اگرچہ الگ الگ ہے لیکن دونوں کی جنس ایک ہے، اور وہ ہے ضرورت۔ وہ کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اور حکم بھی دونوں الگ الگ ہے، ایک پانی کا جوتے کا پاک ہونا اور دوسری جگہ ولایت کا حاصل ہونا، حکم الگ الگ ہے لیکن دونوں کی جنس ایک ہے، اور وہ ہے ضرورت کو دور کرنا۔